بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعہ پاکستان جماعت حشن اور پاکستان کے نظریاتی اساس. اس سبق میں ہم نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، پھر نظریے کی اقسام کیا ہیں، آگے پھر نظریے کے ماخذ کیا ہے، آگے پھر جو کیا ہے وہ پھر اس میں سوالات ہیں، اعضاء ترکیبی کیا ہے، اور نظریہ پاکستان کی جو اصل چیز تھی کہ قیام پاکستان کا وجود کن وجہ سے ہوگا، دین اسلام اور عقیدہ توحید ہیں، اس طرح اسلامی نظام حیات، اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور، معاشرتی انصاف، مساوات، اسلامی طرز جمہوریت. آگے پھر اس میں پھر سر سید احمد خان اور دو قومی نظریے آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو کیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو کیا ہے مفروضات جو کیا ہے وہ آ جاتے ہیں. پہلا ہم پڑھیں کہ بھائی نظریہ کسے کہتے ہیں. ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں. یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے. یعنی کیا؟ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں. یہی مشترکہ جدوجہد اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل نظریہ پاکستان. اب نظریہ پاکستان کیسے؟ قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کا مسلمانوں کا ایک قومی مقصد تھا. قومی مقصد یہ تھا کہ بھائی جو ہے کہ مسلمان اپنے لیے ایک ایسی مسلم ریاست کا قیام چاہتے تھے کہ جس ریاست میں وہ اپنی مذہبی آزادی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اب اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ نے اور فکر نے اس کی رہنمائی کی، اب وہ رہنمائی کیا تھی کہ مسلمان ہندو سے ایک الگ قوم ہے، ایک منفرد قوم ہے، لہذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے. یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے جو کا فرما کوشش تھی وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. یعنی کیا کہ بھئی مسلمانوں نے یہ جان لیا کہ جو ہے کیا ہے 1857 کے بعد پھر حالات اس طرح بنے کہ مختلف سالوں سے انگریزوں نے مسلمانوں کو برِ صغیر پر قبضہ کر لیا. یہاں ہندو بھی جو ہے کہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف وہ کام کرنے لگے. تو مسلمان دونوں طرف سے جو ہے کیا ہے وہ چکی کے جو ہے کیا ہے دو بیڑوں کے درمیان کے وہ آ گئے. اب پھر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جو ہے کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی اسلامی ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں، قیام کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی زندگی اسلامی اصول کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. تو یہی نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ عام فہم نظریہ کا مفہوم آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی گروہ، معاشرے یا ملک کے کسی بھی خاص مقصد کے حصول کے لیے ایک سوچ رکھنا اور اس پر عمل کرنا نظریہ کہلاتا ہے. یعنی لوگوں کا ایک چیز کے لیے متحد ہونا اور پھر اس سوچ کو عملی جام پہنانا یہ نظریہ کہلاتا ہے. تو جس طرح نظریہ پاکستان، تو پاکستان کیا مسلمانوں پہلے سلکے بھی جو ہے قیام پاکستان سے پہلے کہ جو ہے کیا ہے ایسے جو ہے کیا ہے ایسے اسباب بنائے جائے کہ جس میں جو ہے کہ ہم اپنے لیے ایک آزاد مملکت کا جو ہے کیا ہے وہ تصور کر لیں اور اس کو پھر عملی جام پیش آئیں. تو اس مقصد کے لیے بھی جو کا فرما سوچے تھی کیا وہ نظریہ کہلاتا ہے. اب نظریہ تو ہو گیا. اب نظریے کی اقسام. نظریے کی اقسام کیا ہے؟ اب یہاں پر نظریے کی 3 اقسام بن جاتی ہیں.
مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اور اقتصادی نظریہ۔ مذہبی نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نظریے کی مختلف اقسام ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ۔ اب مذہبی نظریہ کیا ہے؟ مذہبی نظریے کا مقصد کسی خاص مذہب کے بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سماجی و معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ مذہبی نظریہ کسے کہتے ہیں؟ مذہبی نظریہ یعنی اس کا مقصد کسی خاص مذہب کے بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سماجی و معاشرتی نظام کا قیام، یہ مذہبی نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ سیاسی نظریہ۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کرنا ہوتا ہے، جو اس نظریے کے پیروکار کی سوچ کے مطابق ہو، اور سوچ کے مطابق بھی ہو، اور سوچ کے مطابق کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بہتری بھی لا سکے، تو پھر کیا یہ سیاسی نظریہ کہلاتا ہے۔ اور اقتصادی نظریہ کا مقصد یہ کہ قوم کو مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو قوم کو درپیش مسائل کا حل وہ اقتصادی نظریات کہلاتا ہے۔ جس طرح ہمارا ملک اقتصادی نظریے کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ اقتصادیات یہ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کیا ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر اقتصادیات صحیح نہیں ہوگی سمجھے تو ظاہری بات ہے ملک کا معیشت کا جو کیا ہے بیڑا بڑھ جائے گا۔ تو یہی ہے، تو نظریے کی اقسام میں تین ہیں کہ مذہبی نظریہ اور سیاسی نظریہ اور اقتصادی نظریہ۔ تو ہم جب دیکھیں تو نظریہ پاکستان بیک وقت مذہبی نظریہ بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور اقتصادی بھی ہے۔ مذہبی نظریے سے یہ ہے کہ بھائی جو کیا ہے، ایک سا مقصد ایسی اسلامی ریاست کا حصول تھا کہ جہاں پر مسلمان اپنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ سیاسی نظریہ کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان کے مسلمان اپنے لیے ایسی جو کیا ہے، جنوبی ایشیا کے مسلمان کو ہمیشہ کے لیے ایسی سیاسی برتری حاصل ہو کہ جو ہندو کے غلبے سے جو ہے کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ اور اقتصادی نظریہ یعنی قوم کو درپیش چیلنجوں کا سامنے کے لیے ہمیں اقتصادی نظریے کی کیا ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان جو ہے کیا ہے وہ بیک وقت مذہبی نظریہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک الگ ایسے ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اسلامی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ سیاسی نظریہ یہ کہ وہ ہندو کے غلبے سے جو ہے کیا ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ اقتصادی نظریہ یہ کہ جو ہے کہ قوم کو درپیش چیلنجوں کے سامنے کے لیے کیا ہے اقتصادی نظریہ کیا ہے کارآمد۔ اب آگے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم مسلمانوں نے 1000 سال تک بر صغیر پر حکومت کی۔ 1000 سال تک حکومت کی بر صغیر پر۔ ان میں اکثر مسلم جو حکمران تھے انہوں نے مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ ہمیشہ سے انصاف کا برتاؤ کیا ہے، میں انصاف کی نہیں کی ہے۔ لیکن مغلیہ دور کے آخری حکمران اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ایسے زوال پذیر ہوئے
کہ پورے بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے. ایسٹ انڈین کا قیام سمجھے نا, ایسٹ انڈین کمپنی کا جو ہے پھر قیام ہوا, پھر کرتے کرتے وہ انگریز جو کہ پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے. اور انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو نے بھی مسلمانوں کو یہاں تک مجبور کر دیا کہ وہ مسلمان جو کہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں, اس کو بالکل جو نے کیا ہے ویسے بھی ہاتھی سے مٹا دیا. پھر سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اس کا ادراک کیا کہ بھئی وہاں انگریز بھی مسلمانوں کو جو ہے کیا ختم کرنے پر طلوع ہے, یا پر ہندو بھی جو ہے کیا ہے وہ انگریزوں کو خوش کر رہے ہیں, تو کیوں نہ جو ہے کیا ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے کیا ہے کہ ایسی مسلم ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی مذہبی آزادی جو ہے کیا ہے یا اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اب دو قومی نظام کا وجود کیسے آیا؟ ایک تو یہ کہ سر سید احمد خان نے یہ باپ لیا کہ مسلمان اور ہندو یہ الگ الگ قومیں ہیں, ان کا رہن سہن, ان کا مذہب, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سمجھنا, عبادات, یہ سب کے سب مختلف ہیں. تو جب یہ سب کے سب مختلف ہے تو یہ ایک ملک میں یہ نہیں کر سکتے, اب ان کی مسلمان کی الگ ریاست ہونی چاہیے. اب کیا حالات, کیا واقعات ایسے پیش آئے کہ دو قومی نظریے سے پھر کیا نظریہ پاکستان بنا. وہ نظریہ پاکستان کس طرح بنا؟ 1885 میں اے.یو.حم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی, اور یہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی یہ ہندو مسلمان دونوں کی مشترکہ جماعت تھی, لیکن بعد کے حالات نے یہاں تک بتا دیا کہ جو ہے کیا ہے یہ انڈین نیشنل کانگریس صرف اور صرف ہندو کی مفادات کے لیے کام کر رہی, مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہی. تو جو مسلمان ان کو باندھ دیا کہ بھئی یہ انڈین نیشنل کانگریس سمجھے نا, یہ تو جو ہے کیا صرف اور صرف ہندو کی جو ہے کیا ہے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. تو لیے انہوں نے پھر سوچا کہ بھئی ہمیں اپنے لیے جو ہے کیا ہے وہ ایک اپنے لیے ایک الگ ملک, الگ ریاست کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے لیے الگ ریاست ہو. ایک تو یہ 1857. دوسرا یہ کہ 1900 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا اختلاف. 1905 میں جو ہے کیا ہے وہ تقسیم بنگال میں ہندو کا شدید اختلاف کہ نہیں یہ تقسیم بنگال نہیں ہوگا. یہاں تک تقریباً 1908 میں کیا بنگال ہوئی کہ یہاں یہ تقسیم نہیں ہوگا. اس طرح 1928 میں جو ہے کیا وہ نہرو رپورٹ یہ جواہر لال نہرو نے کیا ایک رپورٹ پیش کی تھی جس کو بعد میں نہرو رپورٹ کہا گیا ہے. اس میں بھی جو ہے کیا وہ ایسے جو ہے کہ وہ اعلیٰ یا جو ہے کیا وہ ایسی باتیں تھی کہ جو مسلمانوں کے نظریات مسلمانوں کے خلاف تھی. تو جب یہ تین حادثات اس طرح ہوئے اور پھر 1906 میں جو ہے کیا ہے دسمبر 1906 میں انڈین مسلم لیگ بنی, آل انڈیا مسلم لیگ. تو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا. اس کے بعد جو ہے کیا ہے نہرو رپورٹ میں جو نہرو رپورٹ تھا اس میں جو ہے کیا ہے وہ ثابت کر دے کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ قومیں ہیں. نہرو رپورٹ دراصل وہ تاریخی مقام تھا یا تاریخی موڑ تھا کہ جہاں سے دو قومی نظریے پاکستان وجود میں آیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے علامہ اقبال کا کیا ہے قائد اعظم مدنی جناب نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے اور تمہارے رہ سکے وہ الگ الگ ہیں. یعنی کیا ان حالات کے مطابق 1885 میں جو ہے کیا ہے انڈین نیشنل کانگریس بنی, لیکن ان کے تمام جو مفادات ہیں وہ ہندو کے کیا وہ ہندو کے مفادات کے لیے تھے, مسلمانوں کے خلاف تھی.
1905 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ آیا، سمجھ گئے نا، تو ہندو نے اس پر احتجاج کرنا شروع کیا۔ اس طرح 1928 میں نہرو رپورٹ صرف مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھی۔ جو ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھے قائد اعظم نے بھی کہا کہ بھائی جو ہے کہ مسلمان اور ہندو یہ دونوں الگ الگ قومیں اب دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس لیے جو ہے کیا پھر نظریے یہ پھر جو ہے کیا ہے نظریہ یا جو نظریہ تھا، سمجھ گئے نا، تو پھر قیام میں جو کیا وہ نظریے سے پھر نظریہ پاکستان وجود میں آیا کہ جو نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ نظریہ جو ہے کیا وہ کرتے کرتے کیا ہے وہ نظریہ پاکستان پر ختم ہوا کہ جو ہے کہ اب مسلمان کے الگ جو ہے کیا ملک ہونا چاہیے کہ جہاں پر اپنی زندگی جو ہے کہ قرآن سنت کے مطابق کیا ہے وہ گزار سکے۔ اب اگر یہ بات شروع ہوئی تھی دو قومی نظریے سے، دو قومی نظریے سے ہوئی تھی، سر سید احمد خان نے جو نظریہ پیش کیا اور دو قومی نظریے سے جو ہے کیا ہے وہ بات، دو قومی نظریے سے بات نظریہ پاکستان پر کیا ہے وہ ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا کہ دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان کیسے عمل میں آیا، تو یہی 3-4 اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ 1867 میں جو ہے کیا ہے پھر وہ اردو کے خلاف جو ہے کہ ہندوؤں کا جو ہے کہ احتجاج جو بھی تھا۔ اب قیام پاکستان ہوا، اب اس پاکستان میں جو اقلیت ہے یعنی جو نان مسلم ہے، اب اس کے لیے کیا ہے، آیا ان کو جو ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہے یا نہیں؟ تو ان کو جو ہے کہ مذہبی آزادی بالکل حاصل ہے، اور اسلامی ریاست اور پاکستانی ریاست بھی جو ہے کہ اس کو جو ہے کیا ہے اے ٹو زیڈ جو ہے کیا اس کے مفادات اور اس کے جو ہے کیا جو مذہبی آزادی اس کو جو ہے کیا ہے اے ٹو زیڈ جو ہے کہ اختیارات دیتی ہے۔ اب اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت کو کوئی برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو ہے کیا وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سمجھ گئے نا، یہ تین جو ہے کیا ہیں یہ قوم بستی ہیں۔ اب ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، چاہے عیسائی ہیں چاہے وہ ہندو ہیں، سمجھ گئے یہ۔ اب یہ بات قائد اعظم عبدالجناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے بھی کیا خطاب کر کے فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری بارگاہوں میں جانے کے لیے، آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاسی امور سے یعنی حکومت پاکستان کوئی سروکار آپ کا نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ اور دوسری یہ کہ غیر مسلم کو آئین میں جو پاکستان کا آئین ہے 1971 میں جو نے کیا ہے وہ بنا تھا، سمجھ گئے نا، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو نے کیا ہے ان کو جو نے کیا ہے وہ پورا کا پورا جو نے کیا ہے آئین پاکستان میں جو نے اس کو پوری کی پوری اے ٹو زیڈ اختیارات ہیں، مذہبی آزادی نہیں یہاں سے، سمجھ گئے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ جو نے کیا وہ صرف ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں بلکہ حکومت پاکستان میں جو ہے کیا وہ جتنی بھی جو ہے دفاتر ان کے لیے جو ہے الگ الگ کوٹے رکھے گئے ہیں۔ اس طرح ایجوکیشن میں بھی ہے، اس طرح جو ہے کیا ہے وہ سیول سروسز میں جو ہے کہ ان کے لیے اختیارات ہیں، جو ہے کیا ان کے لیے کوٹا ہے مختص ہیں کہ جہاں پر جو ہے کیا ہے وہ سکھ یا جتنی بھی اقلیت ہیں، سمجھ گئے ہمارے جو ہے کیا ہے وہ جو ہے کیا ہے اس میں جو ہے کیا وہ نوکری کر سکتے ہیں۔ بالخصوص افواج پاکستان میں بھی جو ہے کیا ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، سمجھ گئے نا، اور جو ہے کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کیا ہے شان بشان جو ہے کیا ملک کی دفاع کے لیے اور سرحدات کے لیے جو ہے کیا ہے سرحد میں جو ہے کیا مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے کیا وہ جو ہے کیا غیر مسلموں یا جو ہے کیا پاکستان کے دشمنوں سے جو ہے کیا ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور جو ہے ان کا جذبہ حب الوطنی پر جو ہے کیا ہے حب الوطنی یعنی ان کا یہ جذبہ حب الوطنی میں اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے کہ بھئی پاکستان میں جو ہے کیا اگر غیر اقلیت ہیں یا اقلیت ہیں، سمجھ گئے نا، جو جتنے بھی یعنی کیا ہے وہ غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور جو ہے کیا وہ سکھ ہیں، وہ بھی کیا ہے افواج پاکستان میں جو ہے اعلیٰ عہدوں پر سے کیا ہے وہ فائز ہیں۔ آگے اب ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، تو اب ان کا اختلاف صرف اس میں نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو انتہائی تنگ نظر سے دیکھتے تھے، اور یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو جو ہے کہ بہانہ بنا کر جو ہے کہ مسلمانوں کے وہ تکلیف دیتے تھے۔ اس میں جو ہے کہ اردو زبان کی مخالفت بھی ہے،
اب ہندو نے اردو زبان کی مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ ہندو زبان یہ عربی رسم الخط ہے اور مسلم ادوار میں کہ یہ پروان چڑھی ہے، تو ظاہری بات اس کی مخالفت جو ہے کیا اس کے جو ہے کیا ہے وہ جو ہے کیا فطرت بن چکی ہے کہ بھئی جو ہے کیا ہے اب ہندی زبان کو اتنی جو ہے کہ نہیں، لیکن جو ہے کیا ہے یہ اردو کو جو ہے کیا اتنے جو ہے کیا ہے وہ حیثیت کیسے مل گئی، سمجھ گئے نا؟ یہ تو ہندو کو جو ہے کیا ہے یہ اردو قابل قبول نہیں تھی، لہذا دو وجہ سے بھی، ایک تو یہ کہ یہ اردو زبان مسلم دور میں پروان چڑھی، دوسری یہ کہ اس میں زیادہ جو رسم الخط ہیں وہ عربی زبان ہے اور عربی جو ہے کیا ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، تو اس وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ انگریز حکومت نے بھی جو ہے کیا ہے وہ ہندو کے لیے خوش کرنے کے لیے، اسلامی کلچر کو ختم کرنے کے لیے، سمجھ گئے نا، یعنی کیا وہ ہندو کی جو ہے کیا امداد کی۔ پھر جو ہے کیا ہے 1867 میں بنارس میں جو ہے کیا ہے وہ اردو ہندی تنازع شروع ہوا، سمجھ گئے نا، کہ جو ہے کیا یہ اردو زبان کو ختم کیا جائے اور ہماری جو ہے کیا آریائی یا اور زبان جو ہے کہ وہ ہندو، اس کو جو ہے کیا وہ قومی زبان پر جو ہے کہ تسلیم کیا جائے اور یہ کیا ہے اردو کو ختم کیا جائے۔ تو ہندو کے مرون کیا ہے وہ مرون کے لیے دو باتیں تھیں اردو زبان سے، ایک تو یہ کہ مسلم دور میں پروان چڑھی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ عربی اور عربی جو ہے کہ مسلمانوں کیا وہ زبان ہے۔ اب مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب مسلم لیگ تو ان حالات کے بعد پھر جو ہے کیا ہے وہ 1906 میں جو ہے کیا ہے وہ مسلم لیگ بنی۔ اب جو ہے کیا ان کو ذرا خلاصہ لے کے صرف خلاصہ سنیں۔ 18 صدی کے اختتام پر اور 19 صدی کے ابتدا میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انہیں احساس ہو کہ بھی ہمیں الگ مملکت بنانے چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح میں آپ کو بتایا 1857 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا، اس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اب مسلمان اور ہندو تو الگ الگ قومیں اب اکٹھا نہیں رہ سکتی، ایک بات۔ دوسری یہ 1885 میں ایوہوم نے جو ہے کیا انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کیا کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس تمام کی سیاسی جماعت کے مفادات اور ہندو کے مفادات بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، یہ دو ہو گئے۔ تیسری بات جو ہے کیا 1905 میں تقسیم بنگال، 1905 میں تقسیم بنگال جو خالصتاً سمجھ گئے نا وہ انتظامی بنیادوں پر ہوئی تھی، لیکن ان میں اکثر مسلمانوں کی آ گئی، سمجھ گئے نا، تو ہندوؤں کو نے کہا کہ بھئی اس تقسیم کو ختم کرو، اس کو تنسیخ بنگال کے لیے انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا اور 1908 میں تنسیخ بنگال کی صورت میں آ گیا۔ تیسرا، چوتھا جو ہے کیا ہے وہ یہ بات جو ہے کیا ہے یہ چار واقعات تھے، سمجھ گئے نا، 1885 1867 1905 اور 1908۔ تو یہ جو ہے کیا ہے یہ چند چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مسلمان اس بات پر جو ہے کیا ہے وہ دامنگیر ہوئے کہ جو ہے کیا اب مسلمانوں کو ایک الگ جو ہے کیا ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے کہ جو قیام پاکستان کے لیے جو ہے کیا ہے وہ کام کرے۔ ایسے بات جو ہے کہ 1906 میں جو ہے کیا ہے انڈیا مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا اور اس کے جو پہلے صدر تھے سمجھ گئے سالار خان اس کے پہلے صدر بنے۔ چلو اس کے بعد قرارداد لاہور کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک جو ابھی جو ہے کیا مینار پاکستان ہے اس میں جو ہے کیا ہے ایک اجلاس تاریخی اجلاس منعقد ہوا جس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی ہے، جو بعد میں قرارداد پاکستان سے جو ہے کیا ہے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد مسلمانوں کے لیے اور انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام کا مطالبہ کیا۔ اب اس قرارداد کو بنگال کے مولوی فضل حق نے پیش کی
مولوی فضل حق نے پیش کی. اسی طرح جو ہے کیا ہے اسی اور اسے جو ہے کہ 24 مارچ 1940 کو کیا ہے وہ منظور کر لیا گیا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی آئینی منصوبہ مسلمانوں کی طرف سے ناقابل عمل اور ناقابل منظور ہوگا جو مزید اصولوں کے خلاف ہوگی. تو یہ جو ہے کیا ہے اب ایسا نظریہ ہمیں یا ایسا منصوبہ ہمیں نہیں چاہیے گا, سمجھ گئے نا, جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے کیا ہے وہ پیش ہو. تو اس وجہ سے یہ قرارداد پاکستان کے جو کیا ہے وہ یعنی کیا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ مسلمانوں کی طرف سے ناقابل عمل اور ناقابل منظور ہوگا جو اس قرارداد کے مخالف ہوگا. یعنی جو قرارداد اس مقاصد کے خلاف ہوں گی تو کیا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. تو 23 مارچ 1940 کو پیش کیا گیا اور پھر 24 مارچ 1940 کو کیا ہے یہ منصوبہ کیا تیار کیا گیا اور اس کو جو ہے کیا وہ ترتیب بنا دیا گیا. سمجھ گئے نا. یہ تو جو ہے کیا مختصر سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں جو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نشین ہوں گے. انشاءاللہ دوسرا چیپٹر انشاءاللہ پھر جو ہے